السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عز وجل ہم احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ احادیث یاد کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اسی عمل کے صدقے بخشش فرما دے۔ دیکھیے حدیث نمبر 21 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن، اور تو حقیر مت جان، کمتر مت سمجھ، من المعروف، بھلائی میں سے، شیئن، کسی بھی چیز کو، یعنی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے داہنے ہاتھ سے کھانا کیوں نہ ہو، چاہے کھانے سے پہلے دعا پڑھنا کیوں نہ ہو، ہر عمل کو اگر ثواب کا کام ہے تو کرنا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں کہا گیا، لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو۔ حدیث نمبر 22 ہے، صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تزید، بڑھاتا ہے، فی العمر، عمر کو، صلۃ الرحم تزید فی العمر، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، صلۃ الرحم تزید فی العمر، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث نمبر 23 ہے، من ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، فلیصلی علیہ، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے، من ذکرت عندہ، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ۔ حدیث نمبر 24 ہے، من رغب عن سنتی، رغیبہ کے بعد اگر ان آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، اعراض کرنا، پیٹ پھیر کے چلا جانا۔ من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی، من رغب عن سنتی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب غور کریں، اگر نبی پاک یہ فرمائیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کون ہے جو ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے بچا سکے گا۔ حدیث نمبر 25 ہے، مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ کو روکنے والا، مانع الزکاۃ، زکوٰۃ کو روکنے والا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی النار، جہنم میں ہوگا۔ مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ مانع الزکاۃ یوم القیامت فی النار۔ حدیث نمبر 26 ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی صدمہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، اس وقت خوب جو ہے شکایت، خوب آہوازاری کرتے ہیں، خوب سب کچھ بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ظلم ہو گیا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں لیکن میں نے صبر کر دیا۔ صبر، حقیقی صبر وہ ہے جب مصیبت آئے، صدمہ واقع ہو، اس وقت جو صبر کیا جائے، حقیقی صبر وہ ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ حدیث نمبر 27 ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، ان الصدقۃ، بے شک صدقہ، لتطفئ، ضرور بجھائے گا، غضب الرب، اللہ کے غضب کو، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کو، یہاں غضب کہہ لیجئے، غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 28، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔
ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 29، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہے، یعنی بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ حدیث نمبر 30 ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 31، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ کوئی ایسا کام ہے جسے کرنے سے شک پیدا ہو رہا ہے تو شک میں ڈالنے والے کام کو چھوڑ دو اور ایسے کام کو اپناؤ جو شک میں نہ ڈالے، جس میں شک نہ ہو۔ کوئی کام ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ صحیح ہے، غلط ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، تو ایسے کام نہیں کرنا ہے، اسے بچنا ہے۔ حدیث نمبر 32، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، سباب المسلم، مسلمان کو گالی بکنا، فسوق گناہ ہے، وقتالہ، اور اس کو قتل کرنا، کفر کفر ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ لڑائی کفر نہیں ہے، لڑائی منع ہے، سخت منع ہے، لیکن اسے قتل کرنا اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرنا یہ کفر ہوگا، ورنہ تحدید کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 33، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرم، حرام فرمایا، علیکم، تم پر، بے شک اللہ نے تم پر حرام فرمایا کیا؟ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، لہٰذا والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ حدیث نمبر 34، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کرتا تھا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ حدیث نمبر 35، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، الید العلیٰ، بہت بہترین حدیث ہے، اسے یاد فرمائیں ضرور، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لہٰذا آپ کے پاس اگر کوئی آ رہا ہے، اگر آپ کہیں دے رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے کی توفیق دی، ہمیں لینے والا نہیں بنایا، ہمیں محتاج نہیں بنایا کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حدیث نمبر 36، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز وجل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربانی فرمائے، رحم کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں۔ حدیث نمبر 37، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین حدیث پاک اور بہت مشہور حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث نمبر 38، طلب العلم، علم کا طلب کرنا، فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر،
طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 39، من دل، جس نے رہنمائی کی، علی خیر، بھلائی پر، فلہ، تو اس کے لیے، مثل اجر فاعلہ، اس کام کے کرنے والے کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی، اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ نیکی کرنے والے کی نیکی میں کمی ہو جائے گی، بلکہ نیکی کرنے والے کے نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور رہنمائی کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 40، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے، من حمل، جس نے اٹھایا، علینا، ہم پر، السلاح، ہتھیار، فلیس منا، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھا لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان احادیث مبارکہ کو یاد فرمائیں، اور حدیث پاک کو عام کرنے کے لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔